بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو۔ بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابیر شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شانیں کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبد الواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد میں فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو دو صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے تو توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے، بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جو وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے۔ مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چغلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم قائدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی ہے، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ سچے صوفیہ کی بات کر، نام لے کے بات نہیں کرتے، ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے۔ اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مارے، یہ صوفیہ ہوتا ہے، یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ سن لے ذرا، ستاری عیب پردے، غفاری معاف کرنا، وہ اپنے لیے لڑتے نہیں، ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کی دوسری پہچان۔ دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی، دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے۔ ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے، بد دعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا، میں نے تو حق بات کی۔ ہاں مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے، میں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں، بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ بات ختم ہے، بڑی باتیں مت کیا کرو، سنیو گلو سے کام مت لیا۔ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ جب ذات کے لیے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟ آئیے اس کی مثال پیش کر دوں۔ آپ نے اہل بیت بھی عنوان دیا، تو اہل بیت میں تو مولائے کائنات بھی ہے نا،
ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی. مولا علی ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار نکالی, بڑا مشہور واقعہ ہے. جنگ ہو رہی ہے, تلوار نکالی, قتل کرنا چاہتے ہیں. کون؟ علی, جس کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں, امام اہل سنت, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. کون علی؟ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے ولایت عطا کرتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے یہ شان ہے تو پیدا ہونے کے بعد شان کا عالم کیا ہوگا. اے میرے امام کے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے. آج تک ولی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں آیا؟ اور جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر نبی کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ جس قوم کے یہاں فضائل علی نہیں ہے وہ تو آج تک نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں